اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ہی ضروری موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ ہے پولیو۔ ایک انتہائی اہم نقطہ جس سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پولیو پھیلتا کیسے ہے۔ جیسے ڈیفرنٹ وائرسز ہیں، ڈینگی ہے وہ مچھر سے پھیلتا ہے، ملیریا ہے وہ مچھر سے پھیلتا ہے، کانگو ہے وہ جانوروں کی کھال پہ اور ان کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں ان سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرونا ہے وہ سانس کے ذریعے ڈراپلٹس جو ہوتے ہیں ان سے پھیلتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ پولیو کیسے پھیلتا ہے؟ پولیو کا جو روٹ آف سپریڈ ہے یا ٹرانسمیشن ہے وہ فیکو اورل روٹ ہے۔ فیکو اورل روٹ کہتے ہیں یعنی آپ کی خوراک اور آپ کے پخانے کے درمیان مکسنگ کا ہونا۔ یعنی ایک اگر انسان جس کو پولیو انفیکشن ہے تو اس کے پیشاب میں جو پولیو کے وائرسز ہیں وہ پیشاب میں جائیں گے، بڑے پیشاب کے ذریعے وہ پانی میں مکس ہوں گے، اور اس پانی کو جو لوگ استعمال کریں گے تو ان کو یہ انفیکشن ہو جائے گا۔ یعنی وہ پانی ہاتھ دھونے کی صورت میں، کپڑے دھونے کی صورت میں، یا خوراک میں، یا اس میں پھل سبزیاں دھونے میں۔ اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے دیہاتوں کے اندر ایک اور عمل ہے کہ جو شہروں کا گندا پانی ہے، جو ندی نالوں کا پانی ہے، ان کو خرید کر وہ فصلوں کو لگایا جاتا ہے، اور فصلوں میں وہی سبزیاں جو گندی پانی سے اگتی ہیں وہی کھائی جاتی ہیں۔ تو ان کے ذریعے ان کو نہ دھونے کے ذریعے یا ان کا انفیکٹ ہو جانے کے بعد وہ استعمال کرنے سے اس طرح کی ڈیزیزز اور انفیکشنز پھیلتے ہیں، جس میں سر فہرست پولیو ہے۔ پولیو ہم برسوں سے، خاص طور پہ ہماری جو جنریشن ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم پولیو کے قطرے بھی پی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا نے قابو کر لیا، لیکن پاکستان ابھی تک قابو نہیں کر پا رہا۔ اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے۔ ایک بچہ جس کو پولیو وائرس ہو جائے، چاہے وہ گلی میں کھیلتے ہوئے نالی سے گیند اٹھائے یا کچھ بھی کرے، یا وہ پانی پیے یا گندے پانی سے بنی ہوئی اشیاء جیسے ڈفرینٹ آلو چنے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ریڑھی پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن واش روم نہیں جاتے، وہ جب بھی انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی تو وہ نالی پہ بیٹھیں گے، وہ وہیں پہ کریں گے۔ ان کو ہاتھ دھونے کا انتظام تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو اسی سے واپس آ کے وہ فروٹ بھی کاٹیں گے، وہ چنا چاٹ بھی بنائیں گے، وہ فروٹ چاٹ بھی بنائیں گے۔ تو انہی ہاتھوں کے جب وہ انفیکٹ ہوئے وہ چیزیں بچے کھائیں گے تو بچوں کو یہ ڈیفرنٹ انفیکشنز، جن میں زیادہ جو خطرناک ہے وہ پولیو ہے۔ پولیو آپ کی خوراک کے رستے سے جاتا ہے اور لمف نوڈ میں اپنی ایکشن کرتا ہے، اور پھر اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز جو دماغ سے آنے والی رگیں ہیں جنہیں نروز کہتے ہیں، ان پہ اثر کرتی ہیں اور وہ ڈیمیج کرتی ہیں۔ عام طور پہ جب انسان کو وائرس کا یہ انفیکشن ہو تو 90 سے 95% لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور تقریباً سارے وائرسز کی وجہ سے جو فیور ہوتا ہے اس کا سٹارٹ گلا خراب ہونے سے ہوتا ہے۔ گلا خراب ہوگا، جسم میں دردیں ہوں گی، بخار کی کیفیت ہوگی، تو یہ تو عام گلا خراب ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے وہ پولیو بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو 95% جو ہیں وہ لوگ ویسے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن 1 سے 2% ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پولیو رہتا ہے، نروز پہ ڈیمیج کرتا ہے اور انسان کو معذور کر دیتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک لمحے کے لیے ایک بچہ یا ایک خاندان کا جو چشم و چراغ ابھی چھوٹی عمر میں ہے تو وہ معذور ہو جائے، جس نے آگے چل کے آپ کے بڑھاپے کا، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، تو وہ جو سہارا بننا تھا وہ تو خود ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے لیے تو خود ایک بندہ چاہیے جو اس کی ہیلپ کر سکے، وہ دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں، جنگ میں وہ اس میں لڑ سکے، شامل ہو سکے۔ تو اس میں اگر ایک انفیکٹڈ ہو، اگر کسی علاقے میں ایک وائرس یا اس پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تقریباً 60 بچے ایسے ہیں جو ایوریج جن کو یہ انفیکٹ کیا ہے، اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علاقوں میں بار بار کمپین چلائی جاتی ہیں، ان کی ویکسین ہے پوری دنیا میں، ساک اور سبین۔ تو ایک اورل ہے اور ایک انجیکٹیبل ہے جس پہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اورل دی جاتی ہے کیونکہ ذرا سستی بھی ہے اور ایزی بھی ہے قطرے پلانا، جس میں ایکسپرٹیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ادروائز جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ویکسین لگاتے ہیں تو وہ نہ صرف قطرے پلاتے ہیں بلکہ اس کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو عجیب و غریب افواہیں اور من گھڑت سوچ ہوتی ہے کہ جس سے
مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے اور نسل بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وائرس ہے، اگر ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے اور آپ کے جسم کے اندر اس کے خلاف طاقت نہ ہو، یعنی جو اینٹی باڈیز جو اس وائرس کو مار سکے، کیونکہ اس وائرس نے عمل کرنے میں آپ کو ایک دفعہ جسم میں جانے اور اپنا کام دکھانے میں صرف 4 دن چاہیے۔ تو اگر آپ کے جسم میں کوئی وائرس جاتا ہے اور اس کے خلاف اگر نئے سرے سے آپ نے اینٹی باڈیز بنانی ہے تو تقریباً آپ کو 1 سے 2 ہفتے چاہیے۔ تو جب تک آپ کی پولیس، آپ کی فورسز اور آپ کا انٹرنل جو آپ کا ریزسٹنس یا ڈیفنس سسٹم ہے، اب تک اس نے ایکٹیو ہونا ہے اور اپنے ہتھیار صاف کر کے میدان میں آنا ہے، تب تک یہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر ضرورت ہوتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ان کے اندر یہ اینٹی باڈیز بنیں، اور اینٹی باڈیز اگر کہیں وہ انفیکشن، کیونکہ ہمارے ہاں کھلی نالیاں تو عام ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، اور کس قدر صفائی ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ تو اگر ایک علاقے میں ایک بچہ رپورٹ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لوگ اور بھی ہوں گے جو ابھی رپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور ضروری نہیں ہے جب بھی پولیو کا کوئی مریض کسی علاقے میں ہوتا ہے تو اس کا سٹول کا سیمپل لیا جاتا ہے، یعنی بڑے پیشاب کا سیمپل لیا جاتا ہے۔ تو بڑے پیشاب سے 2 دن 3 دن لگاتار اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے اور وہ سیمپل کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک والے سیمپل میں نہیں آتا، جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا کا ہم نے ٹیسٹ کروایا، یہاں سے کروایا تو نیگیٹو آیا، یہاں سے کروایا تو پازیٹیو آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے جب بھی آپ پیشاب کریں تو اس کے اندر وہ وائرس آئے، کسی دفعہ آئے گا، کسی دفعہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو یا مکسنگ ہو گئی ہو یا وہ اس میں ڈیٹیکٹ نہ ہو پا رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بچے کو بخار ہو رہا ہے، ایک بچے کا گلا خراب ہے اور وبا بھی ہے اس علاقے میں بھی ہے، تو پھر یہ وائرسز پھیلتے ہیں اور یہ نقصان دیتے ہیں۔ اور وائرس جتنے ہیں ان ساروں کی علامات سیم ہوتی ہیں، وہ چاہے گلا خراب کرنے کے لیے ایچ انفلوئنزا ہو، چاہے وہ پولیو ہو، چاہے وہ ڈینگی ہو، اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی علامات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے بہت ہی زور دے کر اس بات پہ نصیحت کی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ ہم نے نصف ایمان، وہ صفائی والا تو شاید اس کو بھلا دیا ہے، لیکن باقی ایمان کے اوپر ہم جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا ایمان نہیں ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ نظریات ہے۔ لیکن صفائی کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر بدقسمتی سے لوگ مرتے ہیں کینسر کی وجہ سے۔ جتنے یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر سی اے اسٹمک ہوتا ہے، سی اے لنگ ہوتا ہے، تو ان کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق کینسر سے ہے۔ وہ مرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا استعمال زیادہ ہے، خوراک ان میں ڈائٹ کچھ ایسی ہے، ان کی عادات کچھ ایسی ہیں۔ لیکن مسلمان جتنے کنٹریز ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان میں جن پہ انبیاء نے بار بار کتابوں میں، قرآن مجید میں صفائی نصف ایمان کے نصیحتیں کی تھی، وہ سبھی لوگ جو مرتے ہیں ان کے اندر کینسر ہو یا بیماریاں ہوں، وہ گندگی کی وجہ سے ہیں۔ وہ ڈینگی ہے، وہ ملیریا ہے، وہ ٹائیفائڈ ہے، وہ پولیو ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو گندگی سے پھیلتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کی صفائی، اپنے علاقے کی صفائی، اپنے گھر بار کی صفائی، اپنی یہ گندے پانی اور ان عادات کو تبدیل کر لیں تو ہم بہت سارے نہ صرف اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ دوسروں کے بچوں کو بچائیں، تاکہ دوسروں کے بچوں کو بچائیں گے تو اپنے بچے بھی سیف رہیں گے۔ ورنہ کسی کی پانی کی مکسنگ اور وہ خوراک جو ایک دفعہ مکس ہو جائے یا انفیکٹ ہو جائے وہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کا میسج کلیئر ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔